السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید ہے کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے 11ویں کلاس کے جو NCERT کی جو بک ہے اس میں جو سیکنڈ گریڈ کے سلیبس کے اندر شامل ایک سبق سرگزشت آزاد بخت کو لے کر کے آیا ہوں۔ امید ہے کہ سبھی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے اور اس سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے نمبرات میں اضافہ کریں گے۔ تو ساتھیوں، اس لیشن کو جو لکھنے والے ہیں باغ و بہار سے یہ ٹکڑا لیا ہوا ہے، سرگزشت آزاد بخت میر امن کا لکھا ہوا ہے۔ اب میر امن کی پیدائش اور ان کی وفات کی سن کے بارے میں جانتے ہیں۔ میر امن کی پیدائش اس میں غلطی ہوئی ہے، یہ رونگ ہے۔ میر امن کی پیدائش تو 1750 صحیح ہے، لیکن وفات اس میں 1837 نہیں ہے، وفات 1806 عیسوی ہے۔ وفات 1806 عیسوی میر امن کی ہے۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ جب دہلی کے حالات خراب ہو گئے تو بہت سے ادیبوں یعنی ساہتیہ کاروں اور شاعروں نے دلی چھوڑ دی اور تلاش معاش کے لیے شہروں کا رخ کیا، یعنی کمانے کے لیے، کمائی کی تلاش کے لیے شہر کی طرف جا پڑے۔ میر امن نے بھی دلی چھوڑ کر کولکاتہ پہنچے اور فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہو گئے۔ فورٹ ولیم کالج جو کہ کلکتہ میں بنائی گئی تھی، اس میں جا کر کے انہوں نے نوکری کی، وہاں ملازم ہوئے۔ یہاں انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اردو کے استاد ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر، ڈاکٹر جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے اندر اردو کو انہوں نے بہت ہی بلندیوں تک لے جانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جان گلکرسٹ کا، اور اسی لیے ان کو یہاں اردو کے استاد کہا گیا ہے۔ جان گلکرسٹ کو اسی لیے اردو کا استاد یہاں کہا گیا ہے فورٹ ولیم کالج میں۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر انگریز طلباء کو یعنی انگریز اسٹوڈنٹس کو اردو سکھانے کے لیے قصہ چہار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے انہوں نے ہی کیا۔ کس نے کیا؟ میر امن نے کیا، باغ و بہار کے نام سے۔ اور کس چیز کا ترجمہ کیا انہوں نے؟ قصہ چہار درویش، قصہ چہار درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے میر امن نے کیا۔ یہ ترجمہ 1802 عیسوی میں مکمل ہوا، لیکن 1804 عیسوی میں شائع ہوا۔ 1804 عیسوی میں شائع ہوا۔ اسی سال میں میر امن نے گنج خوبی، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت بار سوال یہ پوچھا بھی جا چکا ہے، گنج خوبی نامی داستان بھی لکھی۔ یہ داستان ہے گنج خوبی جو کہ میر امن کی لکھی ہوئی ہے۔ میر امن نے لکھا ہے کہ باغ و بہار کی زبان وہی ہے جو دلی کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت اور ہندو مسلمان سبھی بولتے ہیں، یعنی اور کئی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ٹکسالی زبان جو دہلی کی ہے وہی زبان میر امن نے باغ و بہار کے اندر استعمال کی ہے۔ میر امن سے پہلے میر عطا حسین خاں تحسین بھی نو طرز مرصع کے نام سے اس قصے کا ترجمہ لکھ چکے ہیں، اس قصے کا ترجمہ کر چکے ہیں۔ نو طرز مرصع کے نام سے قصہ چہار درویش کا ترجمہ اردو کے اندر میر عطا حسین خاں تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے ترجمہ کیا ہے۔ باغ و بہار میں 5 قصے ہیں، 4 درویشوں کے قصے ہیں اور پانچواں خواجہ سگ پرست کا قصہ۔ 4 درویشوں کے قصے ہیں یعنی کسانوں کے قصے ہیں، اور 5واں خواجہ سگ پرست کا قصہ، بادشاہ آزاد بخت کا قصہ دراصل سگ پرست کا قصہ ہے۔ بادشاہ آزاد بخت جو ہے اس کا جو قصہ ہے وہ سگ پرست کا قصہ ہے۔ باغ و بہار میں ہر قسم کے فوق فطری عناصر موجود ہیں، یعنی ایسی باتیں، ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہماری عقل سمجھنے کو تیار نہ ہو۔ اس میں دیو بھی ہیں، پری بھی ہے، بلائیں بھی ہیں اور جادوگر بھی ہے، عجیب الخلقت جانور۔ اس میں اس زمانے کی تہذیب اور معاشرت، اس زمانے کی تہذیب یعنی اس زمانے کی جو کلچر ہے وہ ہے، اور اس زمانے کے جو معاشرے کی جو اس کی عکاسی بھی ہے، یعنی اس کا
ایک خاکہ بھی ہمیں اس کے اندر ملتا ہے۔ میر امن کی زبان سادہ ہے، سلیس ہے اور با محاورہ ہے، یعنی ان کی زبان عام فہم ہے، سمجھنے والی ہے، اور محاورے کے ساتھ انہوں نے اپنی زبان کا استعمال اس باغ و بہار کے اندر کیا ہے۔ فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ بھی نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ فارسی اور عربی یہ تو ہیں ہی ہیں، فارسی اور عربی تو ہیں ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ بھی نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ قافیہ بندی اور کہاوتوں کے استعمال نے زبان کو مزید پرلطف بنا دیا ہے۔ قافیہ بندی یعنی شعر و شاعری کی طرح اور کہاوتوں کے استعمال سے بھی زبان کو مزید پرلطف یعنی مزیدار بنا دیا ہے۔ باغ و بہار میں اخلاقی رنگ بھی ہے اور حسن و عشق کی رنگینیاں بھی ہیں۔ باغ و بہار میں اخلاقی رنگ بھی ہیں، یعنی ان کے سوبھاؤ، ان کے چال چلن، ان کا رنگ ڈھنگ سب اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سے حسن و عشق کی رنگینیاں بھی ہیں، باغ و بہار کے اندر حسن و عشق کی رنگینیاں بھی ہیں۔ اس میں اچھی داستان کی ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ غالباً کسی مجمع میں داستان کے طور پر نہیں سنائی گئی۔ سرگزشت یعنی گزرا ہوا ماحول، گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا کوئی ایسا واقعات۔ آزاد بخت بادشاہ کا گزرا ہوا ماجرا، گزرا ہوا قصہ، گزرا ہوا واقعہ، اس کا یہ معنی ہوتا ہے اے شاہو بادشاہ کا اب ماجرا سنو، یعنی اے شاہو، اے شاہ ویسے فقیر کو بھی بولتے ہیں، پیر فقیر کو بھی بولتے ہیں اور بادشاہوں کو بھی بولتے ہیں، لیکن یہاں فقیر ہی مراد ہے۔ اے شاہو بادشاہ کا اب ماجرا سنو، بادشاہ کا اب قصہ سنو، جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے اور ہے سنو، یعنی جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور جو کچھ میں نے سنا ہے وہ سنو۔ کہتا ہوں میں فقیروں کی خدمت میں سر بسر، یعنی میں کہتا ہوں فقیروں سے مخاطب ہو کر کے شروع سے آخر تک، اول سے آخر تک، احوال میرا خوب طرح دل لگا کر سنو۔ احوال حال کی جمع ہے، حال کی جمع احوال ہے، احوال میرا خوب دل لگا کر سنو، یعنی یہ جو میرے حالات ہیں، میرے احوال ہیں، وہ دل لگا کر کے سنیے۔ میرے قبلہ گاہ نے جب وفات پائی، قبلہ گاہ یہاں، قبلہ گاہ ویسے کعبہ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں قبلہ گاہ سے مراد کعبے کی طرف جب ادب و احترام یہاں قبلہ گاہ سے مراد باپ ہے، تو میرے قبلہ گاہ نے جب وفات پائی، یعنی میرے باپ نے جب وفات پائی، باپ کا انتقال ہوا اور میں اس تخت پر بیٹھا، عین عالم شباب کا تھا، یعنی جوانی کا عالم تھا، جوانی کا وقت تھا، اور سارا یہ ملک روم سارا میرے حکم میں تھا، یعنی اس کا بادشاہ میں ہی تھا۔ اتفاقاً ایک سال کوئی سوداگر بدخشاں کے ملک سے کوئی سوداگر آیا اور اسباب تجارت کا بہت سامان لایا، یعنی تجارت کا بہت سارا سامان لے کر کے آیا۔ خبرداروں نے میرے حضور خبر کی کہ ایسا بڑا تاجر آج تک شہر میں نہیں آیا، یعنی خبر لے کر آنے والوں نے مجھے خبر دی، میرے سامنے خبر پیش کی کہ ایسا بڑا تاجر آج تک شہر میں نہیں آیا۔ میں نے اس کو طلب فرمایا، یعنی اس کو بلایا۔ تاجر تو سمجھتے ہیں آپ لوگ، تاجر تجارت کرنے والا، تاجر تجارت کرنے والا، اور اس کی جمع ہوتی ہے تجار۔ اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ تجار۔ وہ تحفے ہر ایک ملک کے لائق میری نظر کے لے کر آیا، یعنی ہر ایک ملک کے تحفے اور ایسے تحفے جو مجھے پسند ہیں لے کر کے آیا۔ فی الواقع
ہر ایک جنس بے بہا نظر آئی۔ فی الواقع حقیقت میں وہ جو تحفے لے کر کے آئے وہ بے بہا نظر آئے، یعنی بہت قیمتی، بہت ہی زیادہ قیمت والے مجھے لگے۔ چنانچہ ایک ڈیبا میں ایک لال تھا، ایک ڈبہ تھا، اس کے اندر ایک لال تھا، ایک ہیرا تھا، نہایت خوش رنگ اور آبدار یعنی چمکدار، آبدار یعنی چمکدار، خوش رنگ یعنی اچھے رنگ کا، قد و قامت درست یعنی اس کی لمبائی چوڑائی اچھی تھی، ٹھیک تھی، اور وزن میں 5 مثقال 4.5 ماشا کا ایک مثقال ہوتا ہے، 4.5 ماشا کا ایک مثقال ہوتا ہے، اور 5 مثقال یہاں بیان کیا گیا ہے۔ میں نے باوجود سلطنت کے ایسا جواہر کبھی نہ دیکھا۔ جواہر جوہر کی جمع ہے، جوہر یعنی یہی ہیرا، لعل، جوہر، یہ ایک ہی الفاظ ہیں، اور کبھو یعنی کبھی بھی ایسا جواہر، ایسے جواہر نہیں دیکھے، اور نہ ہی کسی سے سنا، یعنی اور نہ ہی کسی سے سنا ہے، پسند کیا۔ سوداگر کو بہت سا انعام و اکرام دیا، اور سند راہ لکھ دی کہ اس سے ہماری تمام قلمرو میں کوئی مزاحم محصول کا نہ ہو، یعنی ان کو یہ ایک سند لکھ کر کے دے دی، ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہماری جو تمام قلمرو ہے، ہماری جو تمام یعنی پوری کی پوری جو ہماری سلطنت ہے، اس میں کوئی مزاحم محصول کا نہ ہو، یعنی اس کے اندر آنے سے اس کو کوئی رکاوٹ نہ ہو، کسی بھی طرح کی رکاوٹ نہ ہو، اور جہاں جاوے اس کو آرام سے رکھیں۔ اس تاجر کے بارے میں بادشاہ نے یہ بات کہی۔ وہ تاجر حضور میں دربار کے وقت حاضر رہتا اور آداب سلطنت سے خوب واقف تھا، یعنی سلطنت کے اندر کے جو ادب ہوتے ہیں دربار کے، ان سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا، اور تقریر و خوشگوئی اس کے لائق سننے کے تھی، اور میں اس لال کو ہر روز جواہر خانے سے منگوا کر سر دربار دیکھا کرتا، یعنی جواہر خانے سے اس جو جوہر تھا، جو لال تھا، جو ہیرا تھا، اس کو روزانہ بلا کر کے، اس کو منگوا کر کے اس کو دیکھتا تھا اور خوش ہوتا تھا۔ ہر روز دیوان عام کیے جاتے، ہر روز دیوان عام کیے بیٹھا تھا، اور عمرا ارکان دولت اپنے اپنے پائے پر کھڑے تھے، یعنی روزانہ دربار لگتا تھا، جو دیوان عام تھے وہ سب ان کو بٹھا کر کے دربار میں بٹھا کر کے، جو عمرا تھے، عمرا امیر کی جمع ہے، ارکان دولت یعنی دولت کے جو حفاظت کرنے والے تھے، اپنے اپنے پائے پر کھڑے ہوتے، اور بادشاہوں کے ایلچی مبارکباد کی خاطر جو آئے تھے وہ بھی سب حاضر تھے۔ بادشاہوں کے ایلچی یعنی بادشاہوں کے جو سفیر تھے، جو مسافر تھے، وہ بھی وہاں کھڑے تھے، جو مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت میں نے موافق معمول کے اس لال کو منگوایا، یعنی روزانہ کے معمول کے مطابق اس ہیرے کو منگوایا۔ جواہر خانے کا داروغہ لے کر آیا، میں ہاتھ میں لے کر تعریف کرنے لگا، اور فرنگ کے ایلچی کو دیا، فرنگ یعنی انگریز کے سفیر کو دیا، انگریز کے مسافر کو دیا۔ اس نے دیکھ کر تبسم کیا، تبسم یعنی مسکرایا، اور زمانہ سازی سے صفت کی۔ اسی طرح ہاتھوں ہاتھ ہر ایک نے لیا اور دیکھا، اور ایک زبان ہو کر بولے، یعنی ایک ساتھ بولے کہ قبلہ عالم، یعنی بادشاہ کو کہا گیا ہے یہاں قبلہ عالم کے اقبال کے باعث یہ میسر ہوا ہے۔ قبلہ عالم کے اقبال یعنی ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو یہ میسر ہوا ہے، یہ ملا ہے۔ وَإِلَّا نہ کسو بادشاہ کے ہاتھ آج تک ایسا رقم بے بہا نہیں لگا، یعنی آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا ہے،
و الا نہ اس کے سوا کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسو بادشاہ یعنی کسی بھی بادشاہ، کسو کا مطلب کسی بادشاہ کے ہاتھ آج تک ایسا رقم بے بہا نہیں لگا۔ رقم کا مطلب ویسے عدد کے ہوتا ہے، نگ کے ہوتے ہیں، اور یہاں پر اس لال کے لیے رقم کہا گیا ہے کہ ایسا یہ لال، ایسا یہ ہیرا، بے بہا بیش قیمتی ہیرا آج تک نہیں کسی بادشاہ کو ملا ہے۔ اس وقت میرے قبلہ گاہ کا وزیر یعنی میرے ابا کا وزیر، بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میرے باپ کا وزیر کہ مرد دانہ تھا اور اسی خدمت پر سرفراز تھا، وزارت کی چوکی پر کھڑا تھا، یعنی جو اس کا منترالیہ تھا اس کی چوکی پر کھڑا تھا، آداب بجا لایا اور التماس کیا یعنی سفارش کی کہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر جاں بخشی ہو۔ وزیر نے کہا کہ کچھ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ میں نے حکم کیا کہ کہیے۔ کہہ، وہ بولا قبلہ عالم آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں سے بہت بعید ہے کہ ایک پتھر کی اتنی تعریف کریں۔ یعنی اس وزیر نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں اور بادشاہوں سے بہت بعید یعنی دور ہے۔ بعید کا مطلب دور ہوتا ہے، دھیان رکھیے گا، الفاظ میں نے اپنے سلیبس کے اندر ایک الگ سے ٹاپک دیا ہوا ہے اور انہی میں سے پوچھا جائے گا۔ بعید یعنی دور ہے کہ ایک پتھر کی اتنی تعریف کریں، اگرچہ رنگ ڈھنگ سنگ میں لاسانی ہے، یعنی اس کا رنگ بھی ایسا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، لاسانی دوسرا اس کا جیسا نہیں ہے، ثانی یعنی دوسرا، اور ڈھنگ بھی اس کا الگ ہی ہے، سنگ بھی یہ الگ ہی ہے، یعنی یہ پتھر بھی یہ الگ ہے، لیکن سنگ ہے یعنی پتھر تو پتھر ہے، سنگ کا مطلب کیا ہے؟ پتھر، بھئی ہے تو پتھر ہی نا، یہ بات ہے کہ یہ الگ ہے، لاسانی ہے، لیکن ہے تو پتھر ہی۔ اور اس دم سب ملکوں کے ایلچی دربار میں حاضر ہیں، سارے کے سارے سفیر، سارے کے سارے جو مسافر تھے دوسرے ملکوں کے آئے ہوئے، وہ سارے کے سارے وہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب اپنے اپنے شہر میں جاویں گے، البتہ یہ نقل کریں گے کہ عجب بادشاہ ہے، یعنی عجیب بادشاہ ہے کہ ایک لال کہیں سے پایا ہے، اسے ایسا تحفہ بنایا ہے کہ ہر روز روبرو منگواتا ہے اور آپ اس کی تعریف کر کر سب کو دکھاتا ہے۔ پس جو بادشاہ یا راجا یہ احوال سنے گا، یعنی یہ حالات آپ کے سنے گا، اپنی مجلس میں ہنسے گا۔ یہ جو آپ کے حال ہیں یہ سنے گا تو اپنی مجلس میں ہنسے گا۔ خداوند ایک ادنا سوداگر نیشاپور میں ہے، خداوند ایک ادنا سوداگر نیشاپور میں ہے، اس نے 12 دانے لال کہ ہر ایک 7 مثقال کا ہے۔ نیشاپور ایران کا ایک شہر ہے، اس کے بارے میں وزیر بتا رہا ہے کہ ایک ادنا سا سوداگر ہے، معمولی سا سوداگر ہے، وہ نیشاپور میں ہے، اس نے 12 دانے لال یعنی 12 دانے ہیرے کے، ہر ایک 7 مثقال کا ہے، ایک ہیرا 7 مثقال کا ہے، پٹے میں نصب کر کے یعنی پٹے میں باندھ کر کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ کس کے گلے میں ڈال دیے ہیں بھائی؟ کتے کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ کس کے گلے میں ڈال دیے؟ کتے کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ مجھے سنتے ہی غصہ چڑھ آیا اور کھسیانے ہو کر فرمایا کہ اس وزیر کی گردن مارو۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا اس بات پر کہ ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ 12 دانے ایسے ہیروں کے جس کا وزن 7 مثقال ہو، اور ایسے ہیرے ان کو کپڑے میں باندھ کر کے کتے کے گلے میں پٹے کے اندر باندھ دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ بادشاہ غصہ کرتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی گردن مار دو، اس کو اڑا دو، اس کی گردن اڑا دو۔ جلادوں نے وہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور چاہا کہ باہر لے جاویں۔ فرنگ کے بادشاہ کا ایلچی درست بستہ روبرو آ کھڑا ہوا، یعنی جو انگریز ملک سے آیا ہوا ایک سفیر تھا، وہ آ کر کے کھڑا ہوا۔ میں نے پوچھا کہ تیرا کیا مطلب ہے؟ اس نے عرض کی امیدوار ہوں کہ تقصیر سے تقصیر یعنی گناہ قصور وزیر کی واقف ہوں، یعنی
آپ وزیر کی گناہ سے واقف ہوں، اس کا میں امیدوار ہوں، اس سے میں امید رکھتا ہوں، اس بات کی میں امید رکھتا ہوں۔ میں نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے سے اور بڑا گناہ کون سا ہے، یعنی جھوٹ بولنے سے اور بڑا گناہ کون سا ہے۔ یہ سفیر جو فرنگ کا جو ایلچی تھا، انگریزوں کا جو ایلچی تھا، اس کو اس بادشاہ نے جواب دیا۔ اب وہ یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ بھئی اس وزیر نے غلطی کیا کی ہے جو آپ اس کے سر اڑا رہے ہیں۔ تو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اور بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے، خصوصاً بادشاہوں کے روبرو، یعنی بادشاہوں کے سامنے۔ اس نے کہا اس کا دروغ ثابت نہیں ہوا، یعنی اس کا گناہ، اس کا قصور، اس کی تقصیر ثابت نہیں ہوئی۔ شاید جو کچھ کہ عرض کی ہے سچ ہو، یعنی اس نے جو کہا ہے، جو کچھ کہا ہے، ہو سکتا ہے وہ سچ ہو۔ ابھی بے گناہ کا قتل کرنا درست نہیں۔ اس کا میں نے یہ جواب دیا کہ ہرگز عقل میں نہیں آتا ایک تاجر کے نفع کے واسطے شہر بہ شہر اور ملک بہ ملک خراب ہوتا پھرتا ہے اور کوڑی کوڑی جمع کرتا ہے 12 دانے لال کے جو وزن میں 7 مثقال کے ہوں اور کتے کے پٹے میں لگا دے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، بادشاہ نے کہا۔ پھر اس نے کہا خدا کی قدرت سے تعجب نہیں، شاید کہ ایسا ہو، یہ الفاظ بہت امپورٹنٹ الفاظ ہیں، شاید کہ ایسا ہو، ایسے تحفے اکثر سوداگروں اور فقیروں کے ہاتھ آتے ہیں، اس واسطے کہ یہ یہاں دیکھو، یہ ہے نا، یہ غلط، یہ ہے، یہ ویسے ایسے ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ یہ دونوں ہر ایک ملک میں جاتے ہیں اور جہاں سے جو کچھ پاتے ہیں لے آتے ہیں۔ صلاح دولت یہ ہے کہ میری اس میں یہ سلطنت کی مصلحت یہ ہے کہ اگر وزیر ایسا ہی تقصیروار ہے تو حکم قید کا ہو، یعنی اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے لیے قید کا حکم ہونا چاہیے، اس لیے کہ وزیر بادشاہوں کی عقل ہوتے ہیں اور یہ حرکت سلاطینوں سے بدنما ہے کہ ایسی بات پر کہ جھوٹ سچ اس کا بھی ابھی ثابت نہیں ہوا، جھوٹ سچ اس کا ابھی ثابت نہیں ہوا، یہ سلاطینوں کے سے بدنما ہے، یعنی سلاطین سلطان کی جمع ہے، سلاطین سلطان کی جمع ہے، سلاطینوں سے۔ اب یہاں دیکھو، سلاطین تو سلطان کی جمع ہے اور سلاطین کی جمع سلاطینوں ہو گیا، یعنی جمع سے بھی انہوں نے جمع کو بھی جمع بنا دیا ہے۔ سلاطینوں سے بدنما ہے کہ ایسی بات پر کہ جھوٹ سچ اس کا ابھی ثابت نہیں ہوا، حکم قتل کا فرمائیں اور اس کی تمام عمر کی خدمت اور نمک حلالی بھول جائیں۔ یہ تو غلط بات ہے کہ یہ جو وزیر ہوتے ہیں وہ ایک بادشاہ کی عقل ہوتے ہیں، ابھی ایسی بات کہ جس بات کا ابھی یہ ثابت نہیں ہوا ہے کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اور اس کو آپ قتل کر دو گے اور اس کے نمک حلالی کو بھول جائیں گے۔ بادشاہ سلامت۔ اگلے شہریاروں نے بندی خانہ اسی سبب ایجاد کیا ہے، یعنی جو ہمارے بزرگ بادشاہ تھے انہوں نے یہ قید خانہ کیوں بنایا ہے؟ یہ اسی وجہ سے بنایا ہے کہ بادشاہ یا سردار اگر کسی پر غضب ہو، یعنی کسی پر غصہ ہو، غضب یعنی غصہ ہو، تو اسے قید کریں، کئی دن میں غصہ جاتا رہے گا اور بے تقصیری اس کی ظاہر ہوگی، یعنی اس کی بے قصوری ظاہر ہوگی۔ بادشاہ خون ناحق سے محفوظ رہیں گے، کل کو روز قیامت میں ماخوذ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن اس کی گرفت ہوگی، ماخوذ یعنی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ اس لیے کسی کو ناحق قتل کرنا غلط ہے۔ میں نے جتنا اس کے قائل کرنے کو چاہا، اس نے ایسی معقول گفتگو کی کہ مجھے لاجواب کر دیا، یعنی اس فرنگی ایلچی نے ایسی معقول گفتگو کی، ایسی عقل والی گفتگو کی کہ بادشاہ اس کا جواب نہیں دے سکا۔ تب میں نے کہا کہ خیر، تیرا کہنا پذیر ہوا، یعنی تیرا کہنا صحیح ہوا، اس کو مان لیا بادشاہ نے۔ میں خون سے اس کے درگزرا، لیکن زندہ یعنی قید خانے میں مقید رہے گا، قید خانے میں یہ قید رہے گا۔ اگر 1 سال کے عرصے میں
اس کا سخن راست ہو، یعنی اس کی جو بات ہے وہ اگر سچی ہو کہ ایسے لال کتے کے گلے میں ہیں تو اس کی نجات ہوگی، اور نہیں تو بڑے عذاب سے مارا جائے گا۔ اگر اس کی بات سچ نہیں ثابت ہوتی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، تو بڑے عذاب سے اس کو مارا جائے گا۔ یہ باغ و بہار کا ایک جز تھا، سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی۔ تو ساتھیوں، یہ باغ و بہار بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ہے۔ تھوڑا سا الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سرگزشت، گزرا ہوا احوال، سرگزشت گزرا ہوا احوال، ماجرا، قصہ، سربسر شروع سے آخر تک۔ قبلہ گاہ، کعبہ شریف کی طرح قابل احترام مراد والد۔ اردو میں عام طور پر باپ کو قبلہ گاہ ہی قبلہ کعبہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ اسباب، سامان، مال، فی الواقع حقیقت میں بے بہا، بہت قیمتی، جس کی قیمت کا اندازہ نہ لگایا جا سکے۔ آبدار، چمکدار، مثقال، ایک وزن جو 4.5 ماشا کے برابر ہوتا ہے۔ کبھو یعنی کبھی، کسو کسی، سند راہ راست، ملک میں آمد و رفت کی اجازت نامہ۔ قلم رو، سلطنت، مزاحم، رکاوٹ ڈالنے والا، روکنے والا۔ خوشگوئی، اچھی گفتگو، خوش کلامی۔ امراء، امیر کی جمع۔ ارکان دولت، حکومت کے کارکندگے اور ایلچی، سفیر۔ نشاپور، ایران کا ایک بہت مشہور شہر۔ زمانہ سازی، ظاہرداری، بناوٹ، رکاوٹ، تکلف، خوشامد، مکاری۔ قبلہ عالم، بادشاہوں کا لقب۔ اقبال، خوش نصیبی، وإلا نہ، ورنہ اور نہیں تو۔ یہ سبق تھا۔ السلام علیکم۔